الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے قیام کا بیان کر رہے ہیں کہ رات کو آپ قیام کیا کریں۔ قم اللیل، ساری رات قیام کریں، الا قلیلا، تھوڑی رات نہ کریں، نصفہ یا آدھا آدھا کر لیں، اور زد علیہ یا آدھے سے تھوڑا زیادہ کر لیں یا تھوڑا آدھے سے کم کر لیں۔ تو سردیوں اور گرمیوں کی راتوں کے حساب سے آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں، سفر، تھکان اور بیماری اور صحت کے حساب سے آپ مینج کر سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا۔ آپ سارا سال تہجد پڑھتے تھے۔ تہجد عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے کے وقت میں پڑھنے والی نماز ہے۔ عشاء کے فوراً بعد پڑھی جا سکتی ہے، تھوڑی دیر بعد، آدھی رات کے بعد، فجر سے کچھ دیر پہلے، یہ سارے اوقات تہجد کے اوقات ہیں۔ اور جو آخری حصہ ہے، ینزل ربنا فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہمارا رب آسمان سے جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں ہر رات کے آخری تہائی حصے میں، اور فرماتے ہیں کوئی بخشش مانگنے والا ہو تو میں بخش دوں، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہو تو میں اس کو رزق دوں۔ تو یہ وقت تہجد کا زیادہ اس لحاظ سے افضل ہے۔ یہ تہجد آپ سارا سال پڑھتے تھے، رمضان میں بھی یہی تہجد پڑھتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، آپ رمضان ہو یا نہ رمضان ہو آپ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ 11 رکعات وطر سمیت ہیں، وطر اس کا حصہ ہے۔ آپ 2 رکعتیں الگ پڑھ لیں، 9 وطر پڑھ لیں، آپ 4 2 کر کے الگ پڑھ لیں، 7 وطر پڑھ لیں، آپ 6 الگ پڑھ لیں، 5 وطر پڑھ لیں، آپ 8 پڑھ لیں 2 کر کے، 3 وطر پڑھ لیں، آپ 2 کر کے 10 پڑھ لیں، 1 وطر پڑھ لیں، تو کل ملا کر 11 ہونی چاہیے۔ یہ روٹین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آپ نے 3 وطر ایک ساتھ پڑھے تو تشہد بھی 1 ہوگی، اگر آپ نے ایک ساتھ 5 پڑھے تو تشہد 1 ہوگی، اگر آپ نے ایک ساتھ 7 وطر پڑھے تو ایک تشہد 6 کے بعد، ایک 7 کے بعد، اور اگر آپ نے 9 وطر پڑھے تو ایک تشہد 8 کے بعد اور ایک 9 کے بعد ہوگی۔ تو اس طریقے سے ان وطروں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جتنی وطروں کی تعداد زیادہ ہوگی اتنی جو وطروں کے علاوہ تہجد ہے وہ کم ہو جائے گی، جتنی وطروں کے علاوہ تعداد زیادہ ہوگی وطر سکڑتے جائیں گے۔ تو وطر، تہجد، قیام اللیل ایک ہی چیز کا نام ہے، یہ 2 چیزوں کا نام نہیں۔ اس میں یہ تصور کہ سونا ہوتا ہے غلط تصور ہے، اس میں یہ تصور کہ جناب یہ تہجد کی اذان ہے غلط تصور ہے۔ تہجد کی اذان نہیں ہوتی، جو اذان فجر سے 20-25 منٹ پہلے کہی جاتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ یہ دونوں اذان بولتے تھے۔ آپ نے فرمایا اذا اذن بلال فکلوا واشربوا، جب بلال اذان کہے تو کھایا پیا کرو، اور جب ابن ام مکتوم اذان کہے تو پھر رک جایا کرو۔ تو یہ چھوٹی سی ایک چوٹی تھی مسجد نبوی کی بغل میں، اس پہ چڑھ کر اذان کہی جاتی تھی۔ تو جیسے ہی بلال اترتے تو وہ نابینے صحابی چڑھنا شروع کر دیتے، بس اتنا ایک وقت لگتا تھا 20-25 منٹ کا جو ان دونوں کے بیچ میں ہوتا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ جو سوتا ہے وہ جاگ جائے، اور جو قیام کر رہا ہے وہ قیام کو سمیٹ کر لے، یعنی اس کو ایک انڈیکیشن مل جائے کہ اب قیام کو سمیٹو، اب اذان قریب ہے۔ تو اس کے یہ الفاظ کہ جب حضرت بلال اذان کہیں تو کھایا پیا کرو، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رمضان میں ایسا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، سارا سال ایسے ہوتا تھا، اور وہ لوگ سارا سال ہی روزے رکھتے تھے۔ کوئی دن ایسا نہیں جس میں روزے نہ رکھتے ہوں سوائے عیدین کے۔ تو کسی کی مہینے میں 15 دن کی روٹین تھی، کسی کی 10 دن کی، کسی کی 7 دن کی، کسی کی 3 دن کی۔
تو وہ سارا سال روزہ رکھتے تھے، اس لیے یہ اذان بھی سارا سال ہوتی تھی، آج کل بھی حرمین میں ہوتی ہے۔ تو یہ اذان یہ کہہ سکتے ہیں کہ تہجد کو کلوز کرنے کی اذان ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ تہجد کی اذان ہے۔ تہجد کا وقت عشاء نماز پڑھنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر کی اذان تک اس کا وقت رہتا ہے، کسی وقت بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی کو رمضان المبارک میں لوگ تراویح کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی کو رمضان المبارک میں لوگ تراویح کہہ دیتے ہیں۔ تراویح کا لفظ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، یہ لوگوں نے اس کا نام رکھا ہے۔ اس لیے یہ تصور کہ تہجد الگ ہوتی ہے اور تراویح الگ ہوتی ہے، پہلے ہم عشاء کے بعد پڑھیں تو تراویح ہوگی، فجر سے پہلے پڑھیں تو قیام اللیل ہوگا، یہ تصور غلط تصور ہے۔ یہ عشاء کے بعد والا بھی قیام اللیل تھا، فجر سے پہلے والا بھی قیام اللیل، یہ بھی تراویح تھی وہ بھی تراویح ہے، یہ بھی تہجد تھی وہ بھی تہجد ہے، اور وتر اس کے آخر میں پڑھا جاتا ہے۔ اس میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ روٹین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں جو 13 یا 11 یا 9 رکعتیں ثابت ہیں وہی پڑھنی چاہیے، انہی کو لمبا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی نفلی نماز افضل ہے، تو فرمایا جس میں قیام لمبا ہو، جس میں قیام لمبا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فریضے کے علاوہ، فرض نماز کے علاوہ سب نفلی نمازیں گھر میں زیادہ افضل ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ فی جوف اللیل، رات کے قیام کی نماز تمام نفلی نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ تراویح سب سے زیادہ افضل نفل ہیں، اور یہ کہ آپ نے فرمایا سارے نفل مسجد کے علاوہ گھر میں زیادہ افضل ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں گھر میں سست ہو جاؤں گا یا میں زیادہ لمبا نہیں پڑھ سکتا، وہ مسجد میں آئے اور وہ امام کے ساتھ پڑھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو امام کے ساتھ پڑھتا رہے، من قام مع الامام حتی ینصرف، جب تک امام جیسے ختم کرے اس کے ساتھ آخر تک ساتھ چلے تو اس کو ساری رات کے قیام کا اجر ملتا ہے۔ تو یہاں مسجد میں آ کر یہ اجر لے لے۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں خود اس سے بھی زیادہ لمبا اور زیادہ لمبے رکوع سجدے کر سکتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، گھر میں اس کا اصل مقام ہے۔ تو آج کل کے حالات میں چونکہ وبا کا خطرہ اور علماء اور کیا سیاستدان کیا حکمران سب منع کر رہے ہیں، تو ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ ہمیں فرض نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، جیسے کیسے بھی پڑھنے کی اجازت ملے، اور نفلی نمازیں گھر میں زیادہ افضل ہیں، یعنی اس وبا کے علاوہ بھی زیادہ افضل ہیں۔ تو اب تو وبا بھی ہے، تو اس میں فاصلے کے ساتھ بالکل نہ پڑھو، اس میں چونکہ مجبوری نہیں مسجد میں آنے کی، اس لیے اس کو گھر میں پڑھو اور مل کر اپنے بچوں کے ساتھ خود قرآن پکڑ لو ہاتھ میں، جماعت کروا لو، یا کوئی قاری ہو، عورتیں اکیلی ہیں تو ان میں سے ایک جماعت کروا دے اور وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی، آگے بڑھ کر نہیں کھڑی ہوگی، مرد امام ہوگا تو آگے بڑھ کر کھڑا ہوگا۔ تو اس طریقے سے اس کو ادا کیا جائے۔ اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔